اگر کوئی کم دی دلیل ہے تو کڈو، وہ لاؤ بہر کوئی کام کی دلیل آپ کے پاس ہے، یہ دلیل آپ کی نہیں بنتی۔ یہ جو میں نے بات کہی کہ عذاب کے آنے سے پہلے اس شہر سے نکلتے ہوئے حضرت صالح نے اپنی قوم سے یہ گفتگو کی، یہ تمام مفسرین نے لکھا، مدارک نے، دوسرے تمام مفسرین۔ لیکن اگر کوئی آدمی بضد ہے کہ نہیں یہ قوم کی ہلاکت کے بعد گفتگو ہوئی ہے اور یہ دلیل ہے مردوں کے سننے کی، کہ اگر مردے نہیں سنتے تو حضرت صالح ان سے خطاب کیوں کر رہے ہیں، یا قوم لقد ابلغتکم نصحت لکم ولکن لا تحبون، تو خطاب جو کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگ حضرت صالح کی بات کو، یہ عام طور پہ علماء دلیل تقریروں میں دیتے بھی ہیں، کتابوں میں لکھتے بھی ہیں۔ جب تمہارے پاس مردوں کے سننے پر کوئی کام کی دلیل نہیں ہے تو ہاتھ پاؤں مارنے کی کیا ضرورت ہے کہ کبھی ادھر سے کھینچا تانی کبھی ادھر سے کھینچا تانی، کہ حضرت صالح خطاب کر رہے ہیں، خطاب کے لیے سماع لازم، یہ کس نے کہا؟ لغت نحو کے امام تو کہتے ہیں کہ خطاب کے لیے سماع لازم ہو نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جہاں آپ خطاب کر رہے ہوں وہ آپ کی بات کو سن رہا ہو۔ اتحیات میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو یہ خطاب کرتے ہیں، خطاب تو ہے، سنتے ہیں۔ اور اگر اس نیت سے سلام دیا جائے کہ آپ سن رہے ہیں میرے سلام کو تو نماز ہوگی؟ نماز تو ٹوٹ جائے گی، کہ سلام کلام ہے اور نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نماز کے آخر میں السلام علیکم کم کے ساتھ ہم سلام کرتے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف، سنتا تو ساتھ والا بھی کوئی نہیں، کیوں خطاب کرتے؟ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ یہ جاہلانہ دلیل ہے کہ خطاب تب کیا جاتا ہے جب وہ ہماری بات کو سنے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، تو کئی لوگ کہتے ہیں اگر وہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ تو خطاب کے لیے سماع ضروری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کیا، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں۔ کس نظریے سے کر رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معبد خانے میں پہنچے ہیں اور بتوں سے کہتے ہیں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ خطاب نہیں ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مجھ سے بولتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ابراہیم جو ان بتوں کو کہہ رہے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو، اس نظریے سے کہہ رہے ہیں نا کہ بت سن رہے ہیں۔ اتنی پاگلانہ دلیل جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، کہ خطاب وہاں کیا جاتا ہے جہاں سنا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بتوں کو خطاب کر رہے ہیں، میرے آقا نے انگلی کو خطاب کیا، حل انت الا اصبع دمیتی، تو ایک انگلی تو ہے جو اللہ کی راہ میں خون آلود ہوئی ہے۔ کس نظریے سے انگلی کو خطاب کر رہے ہیں کہ انگلی سن رہی؟ مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے آپ اپنے بستر میں اور آپ کہتے ہیں صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا۔ کس نظریے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد میں سن رہا ہے آپ کی بات کو؟ اس پر کتنی مثالیں بندہ دیتا چلے جائے۔ شاعر لوگ چاند کو خطاب کرتے ہیں، کوئی ہمالیہ کو خطاب کرتے ہیں، کس نظریے سے کرتے ہیں؟ وہ چاند ہماری بات کو سن رہا ہے یا کوئی ہمالیہ ہماری بات کو سن رہا ہے؟ تو خطاب میں سماع لازم نہیں ہے، یہ آپ کی دلیل نہیں بنتی۔ اگر کوئی کم دی دلیل ہے تو کڈو، وہ لاؤ بہر کوئی کام کی دلیل آپ کے پاس ہے، یہ دلیل آپ کی نہیں بنتی۔